السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ سینٹ کے انتخابات کے طریقہ کار پر معاملات جو ہیں وہ اب اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ حکومت کو ایک ایسی ویڈیو بھی لیک کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں اس میں پیسہ کس طریقے سے چلتا ہے۔ یہ دکھانے کے لیے ظاہر ہے جو چیز سامنے آئی ہے اس میں حکومت کی خیبر پختونخوا میں اس وقت کی حکومت کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ظاہر ہے جو بھی لین دین ہو رہا ہے ان کے مابین ہی ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی یہ 2018 کا سینٹ کا الیکشن تھا۔ بات جو ہے وہ ریفرنس سے چلی تھی، آرڈیننس تک پہنچی، اور اب معاملہ جو ہے چونکہ سپریم کورٹ کے ساتھ مشروط ہے اور آرڈیننس بھی اسی صورت میں ویلڈ ہو سکتا ہے، تو دیکھنے کی بات یہ ہے، بار بار یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت اتنے تذبذب کا شکار جو ہے وہ کیوں ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے کہا اور انہوں نے درست فرمایا کہ اگر سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سینیٹرز کا انتخاب ہوتا ہے تو اپوزیشن روئے گی کیونکہ حکومت کو زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب لوگ دیکھیں گے تو یقیناً دیکھیں گے، لیکن دوسری جانب اپوزیشن جو ہے ظاہر ہے کہ خلیج اتنی زیادہ اختلافات کی وسیع ہو گئی ہے کہ اب تعاون کی فضا اس نوعیت کی نہیں رہی ہے، اور وہ اپنے مطالبات اپنے مفادات کے تحت سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس پر مذاکرات کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن اب حکومت جو ہے وہ یہ چاہ یہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ اوپن بیلٹ سے ہو جائیں۔ کیا یہاں پہ اگر عمران خان صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں تو انہیں اپنی کہی ہوئی بات پر اعتماد نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے ان سے کچھ نشستیں چھین سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سینٹ میں جو اپنی مستحکم پوزیشن دیکھ رہے ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو اور ٹرانسپیرنٹ معاملہ جو ہے وہ دکھائی دے تو پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ آخری لمحات میں آ کے اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور پھر ہر چیز جو ہے اس کا ایک مکمل پیکیج ہونا چاہیے تھا۔ پھر سینٹ کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب جو ہے اس کا طریقہ کار بھی وضع ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر جب وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے اس کا طریقہ کار بھی وضع ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ شفافیت لانا چاہتے ہیں تو پھر یہ پورے سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ اوپن ہو جاتا، اس کے اوپر جو ہے مذاکرات ہوتے، ان مذاکرات کے نتیجے میں جو بھی ترمیم بنتی وہ پھر پارلیمنٹ کے اندر لائی جاتی اور کوشش کی جاتی کہ اس کو منظور کروایا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اب ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ قانونی معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیل نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ فردوس صاحب، آج وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ اوپن بیلٹ سے نہ ہوئے تو اپوزیشن روئے گی۔ اگر یہی معاملہ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت کیوں اتنی شد و مت سے چاہتی ہے کہ اوپن بیلٹ سے سینٹ کے انتخابات ہوں؟ پھر ہونے دیں، جو یہ دونوں پارٹیاں ماضی میں کرواتی آئی ہیں آپ پھر کروا لیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر صفوں میں دراڑیں ہیں، کمزوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ ندیم صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات پاکستان تحریک انصاف آج نہیں کہہ رہی، یہ بات پاکستان تحریک انصاف روز اول سے کہہ رہی۔ یہ بات کہنا کہ یہ بل جو ہے وہ بہت تاخیر سے آیا، یہ اکتوبر سے آیا ہوا ہے، یہ بل کے اندر جو شق تبدیل کی گئی ہے اس کے اوپر تمام پارٹیوں نے پہلے ہی اپنا موقف دے چکی تھیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو۔ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں پوائنٹ نمبر 23 پہ بھی یہ بات ایگری کی ہوئی تھی کہ وہ اوپن بیلٹ پہ اس کو سپورٹ کریں گے۔ آج کی تاریخ میں اب وہ اس بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو اس کی وجہ شاید وہی ہے جو کردار وہ کے پی اسمبلی میں ادا کیا تھا پیپلز پارٹی نے، یا بلوچستان کی اسمبلی میں ادا کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جن کا جیسا کردار ہے
وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے شاید یہ کر رہے ہیں. نہیں، اس میں فردوس صاحب سوال یہ ہے میرا آپ سے، دیکھیں آپ نے جو ویڈیو منظر عام پر لے آئے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں 2.5 سال پہلے کی چونکہ یہ ویڈیو ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اب مجھے اس کا علم ہوا نہیں تو میں عدالت میں لے جاتا. اپنی تقریر میں وہ ایک جگہ پہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، وہ ہم دکھائیں گے. اب اس کے اندر آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جو کچھ کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، وہ آپ کے لوگ ہیں. یا تو آپ کے پاس یہ ویڈیو ہو کہ ان کے لوگ تھے، اب وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے لوگوں پہ یقین نہیں ہے، سارا مسئلہ یہی ہے. دیکھیے آپ لوگ شاید پورے چیز کو جو ہے منسکنسیو کیے ہوئے. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جس نے اس ایکشن کے اوپر، جب یہ ویڈیو نہیں بھی منظر عام پہ آئی تھی، دوسری ثبوتوں کے بنیاد پہ اپنے 20 ممبران کو پارٹی سے نکالا تھا. ہمارا اسٹینس اس وقت بھی کرپشن کے خلاف تھا. ہم اس بات کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے کہ ہماری پارٹی کا کوئی آدمی ایسا کام کرے. واحد جماعت ابھی سینٹ کے چیئرمین کے وقت جو فلور کراسنگ ہوئی تھی اس کے اوپر کسی اور جماعت نے تو ایکشن نہیں لیا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ رویہ لیجسلیٹرز کا درست نہیں ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو کارروائی پارٹیوں کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یا یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے؟ کیا چھانگا مانگا کی سیاست کو ہم نے دوبارہ پروموٹ کرنا ہے؟ کیا یہ خرید و فروخت کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا پاکستان میں؟ اور کیا اس کا اثر عوام پہ نہیں آتا؟ اسی کے جو لوگ پیسے دے کے الیکشن جیتتے ہیں وہ پیسے کماتے بھی ہیں. بناتے میں آتا ہوں جی فردوس صاحب، میں آتا ہوں. اب اس میں حمداللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کہیں سے تو آپ نے سلسلہ شروع کرنا ہے نا. بلوچستان میں کس قدر بدترین طریقے سے کوئی کرنے والی بات تو نہیں ہے جو منڈی لگتی ہے، جس طریقے سے سینٹ کے لیے ووٹ خریدے جاتے ہیں یا جو کچھ ہوتا ہے. سیاسی مفادات اپنی جگہ کے اوپر ہیں، وہ تو میں بعد میں آؤں گا کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں. سیاسی مفادات اپنی جگہ کے اوپر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سیاست جو ہے بنیادی طور پہ اگر اب ایک کاروبار ہے تو پھر پارلیمنٹ کو بھی آپ لوگ ملا کے سارے کارپوریٹائز کر دیں، ایک ایسا تجارتی ادارہ بنا دیں کہ ٹھیک ہے یہ کچھ تو ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم بھائی. آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا ٹائم اگر مجھے دیا جائے. دیکھیے بنیادی طور پر تو سب سے پہلے میں آج جو مدینہ کی ریاست کی علمبرداروں نے اسلام آباد میں میدان کربلا بنایا ہوا تھا اور ملازمین اپنے حقوق کے لیے اپنے جائز مطالبات حکومت کے سامنے پیش کر رہے تھے، جمہوری ایک حق احتجاج کی شکل میں وہ استعمال کرتے رہے. اس پر شلنگ ہوئی، لاٹھی چارج، تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا. درجنوں ملازمین گرفتار ہے، اس میں خواتین پر بھی لاٹھی چارج کی گئی. لہٰذا میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کی طرف سے اس کی بھرپور الفاظ میں شدید مذمت کرتا ہوں اور ہم ان ملازمین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اب وہ پارٹی ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکنے کے لیے اوپن بیلٹنگ کی بات کرتے ہیں. سینٹ الیکشن میں PTI بات کرتی ہے نا، سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹنگ کی بات کرتی ہے PTI. کس مقصد کے لیے؟ ہارس ٹریڈنگ، خرید و فروخت کا راستہ روکنے کے لیے. تو پھر یہ سوال دیجئے کہ ایک طرف آپ پارلیمنٹ میں آئینی ترمیمی بل لے کے آتے ہیں، اس سے پہلے آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں ریفرنس کے حوالے سے کہ ہمیں رائے دے دے کہ میں کر سکتا ہوں. یعنی الیکشن کمیشن رد عمل میں رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ، سینٹ کا جو الیکشن ایکٹ ہے وہ آئین کا آرٹیکل 226 میں تبدیلی لائے بغیر یہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو الیکشن کمیشن کی رائے یہ ہے جو قانون ہے. آپ سپریم کورٹ کے پاس گئے رائے لینے کے لیے، ادھر آپ آئے پارلیمنٹ میں ترمیم آپ نے لایا کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹنگ سے ہو، لیکن ساتھ تم نے کیا کیا؟ ساتھ تم نے ڈیول نیشنل کے حوالے سے بھی بل اس کے ساتھ نتی کر دیا. کیوں؟ جن لوگوں کو تم سینٹ میں لے کے آنا چاہتے ہو ان کو آپ رعایت دینا چاہتے ہو تاکہ وہ سینٹ میں لے کے آئے، اور جن لوگوں کی کیسز ہے جیسے فیصل واڈا کا، اس کو آپ رعایت
دینے کے لیے، پروٹیکشن دینے کے لیے یہ بھی کرنا چاہتے ہو۔ اب آپ بتائیے، الیکشن کمیشن کی رائے آپ دیکھیں کہ 226 آرٹیکل میں تبدیلی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ الیکشن کمیشن کی رائے ہی ہے جو سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کیا ہے۔ ادھر آپ سپریم کورٹ بھی گئے، ادھر آپ پارلیمنٹ میں بھی آئے، وہ بھی نہیں کیا آپ نے ڈیول نیشنل کا، آگے سے راتوں رات تم نے آرڈیننس بھی جاری کیا۔ کیا مطلب اس کا؟ آرڈیننس کا مطلب یہ ہے کہ تم سپریم کورٹ کی بھی توہین کر رہے ہو اور تضحیق کر رہے ہو، تم پارلیمنٹ کی بھی تضحیق کر رہے ہو، تم الیکشن کمیشن کی رائے کی بھی تضحیق کر رہے ہو، تم آئین کو بھی وائلیٹ کر رہے ہو، اس کی بھی تضحیق کر رہے ہو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت غیر آئینی حکومت ہے، یہ غیر قانونی حکومت ہے، یہ غیر جمہوری حکومت ہے۔ اس کو پارلیمنٹ پر بھی یقین نہیں ہے، اس کو سپریم کورٹ پر بھی یقین نہیں ہے، اس کو ملک کے اداروں پر جیسے الیکشن کمیشن ہے اس پر بھی یقین نہیں ہے۔ ایک بات، اس کو صرف کس پر یقین ہے؟ اپنے آپ پر، جو صدارتی آرڈیننس انہوں نے جاری کی۔ ایک بات اور میں کرتا ہوں، میں ایک جملہ، سینیٹر کتنے عرصے کے لیے الیکٹ ہوتا ہے؟ 6 سال کے لیے نا، اور آرڈیننس ہوتا ہے 120 دن کے لیے۔ آپ اس آرڈیننس کے ذریعے جس کی مدت 120 دن ہے، اس کے ذریعے آپ 6 سال کے سینیٹر منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہاں کے لاجک اور منطق ہے؟ اچھا، اب شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر ہوتا ہے، پھر آرڈیننس آ جاتا ہے، اب یہ ویڈیو آ جاتی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا پہلے جواب ہو جائے پھر دوسری چیزوں کی طرف آتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے سپریم کورٹ کے لیے، اس ویڈیو کا اس طرح سامنے آنا کتنا اہم ہے، یا یہ کیس کے اوپر کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، طرح سے کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ یہ 2 سال پرانی ویڈیو ہے اور اب اس کو پیش کیا گیا ہے جبکہ ریفرنس سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے، اور سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، اس میں ایویڈنس وغیرہ کی بات نہیں چلتی، وہاں پہ تو بحث ہوتی ہے، قانونی پوائنٹ کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ایویڈنس ہے، اس سے سپریم کورٹ کے فیصلہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ ویڈیو لانا ٹھیک ہے، میڈیا کے لیے بہت اچھا ہے، شور شرابے کرنے کے لیے اچھا ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو جس مقصد کے لیے وہ پیش کی گئی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ معاملہ صرف قانونی معاملہ ہے، آئین بنا ہوا ہے، اس آئین کے تحت الیکشنز ہو چکے ہیں کئی، اور اس آئین میں صاف لکھا ہے آرٹیکل 226 میں کہ سوائے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کے کوئی سارے الیکشن جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے۔ جب کسی آئین کے شک میں کوئی ایکسیپشن دے دی جاتی ہے، یہ قانونی پہلو ہے، کوئی ایکسیپشن دی جاتی ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ ہر دوسری ایکسیپشن کو ایکسکلوڈ کر دیتی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ کوئی ایکسیپشن لانا کہ نہیں اس میں آپ جو ہے وہ اوپن بیلٹ سے کر دیں، یہ تقریباً امپاسبل ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی طریقے سے۔ تو یہ اب یہ جو لے کے آئے ہیں یہ کہ ریفرنس وہاں پر ان سے جو چیز پیش کی ہے سپریم کورٹ کے پاس، انہوں نے یہ پیش کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ الیکشن ہیں ہی نہیں، اور چونکہ وہ الیکشن ہے ہی نہیں اس وجہ سے اس پہ اس پروویژن کا 226 کا اطلاق نہیں ہوا، یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، شائق صاحب میں اس طرف آتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی دو ٹوک بات کر دی ہے، تو یہ جو آپ نے اینڈ جہاں پہ کیا ہے یہ میں اپنا سوال لے کے واپس آپ کے پاس آؤں گا کہ پھر اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اور کیا اس کا وہ ہوگا، مجھے ایک برنگ بیک۔ اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ نے شائق عثمانی صاحب کی بات سنی، انہوں نے بڑی دو ٹوک رائے دی ہے، اور اگر یہ الیکشن جو ہے اس کا طریقہ کار یہی رہنا ہے تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اپنے اوپر یا اپنے اراکین پر یقین نہیں ہے، اور یہی سبب بن رہا ہے کہ پہلے ریفرنس، پھر جلدی میں آرڈیننس بھی یہ اپنی نوعیت کا پہلا آرڈیننس ہے جو مشروط ہے، پھر اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو کا آ جانا، پھر اور کیا آگے پٹاری میں سے نکلتا ہے یہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن
اگر یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، جو بڑی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی ہے، انہوں نے اگر نہیں کیا اور اب بھی وہ آپ کے ساتھ دستے تعاون نہیں بڑھائیں گے کیونکہ خلیج بہت وسیع ہو چکی ہے، تو پھر ہونے دے الیکشن جیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ شائق عثمانی صاحب شاید روانی میں یہ بات بھول گئے کہ ہر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امینڈ کیا جا سکتا ہے اکثریت کے ساتھ۔ اگر پارٹیز کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ تھی کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے ہیں تو اس ٹرانسپیرنسی کو لانے کا طریقہ جو ہے وہ اوپن بیلٹ یا آئیڈینٹیفائبل بیلٹ ہے۔ جب وہ اس ترمیم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو وہ اپنی اوریجنلی اسٹیٹڈ پوزیشن سے انحراف کر رہے ہیں، یعنی وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ وہ تو فردوس صاحب طے ہو گیا، سمجھیے وہ طے ہو گیا، لیکن اب اس کے پیچھے دو عناصر ہو سکتے ہیں۔ کیا اصولی طور پہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے کہ اس کو سیکرٹ بیلٹ رکھنے سے ملک کو فائدہ زیادہ ہے یا ملک کو نقصان ہے؟ ہارس ٹریڈنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ بنیادی ڈسکشن ہو جاتا ہے۔ اس سے کہ یہ ویڈیو تو میننگ ہے، جیسے شائق عثمانی صاحب کہتے ہیں وہ میں بھی کہتا ہوں، کس شخص کو پاکستان میں یہ نہیں پتا کہ سینیٹر بننے کے لیے کب کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں سینیٹر بن سکتا تھا، خاص طور پہ بلوچستان اسمبلی میں۔ فردوس صاحب، خالی آپ سینٹ کو گولی مار دیجئے، لاہور کے اندر بائی الیکشنز میں آپ کے امیدوار اور نون لیگ کے امیدوار اربوں خرچ کرتے رہے ہیں، آپ کی پارٹی۔ اچھا، دوسرا جو چیز ہے کہ یہ جو ڈیول نیشنلٹی والا مسئلہ ہے، اب یہ کہ جی ان لوگوں کو لایا جائے، یہ بھی تو ایک بڑا سوالیہ نشان پیدا کر رہا ہے نا۔ جب آپ پر بات آتی ہے آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے مفادات ہیں ان کے۔ اچھا دیکھیے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس چیز میں کیا برائی ہے کہ وہ پاکستانی جو مختلف وجوہات کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کے گئے تھے، وہاں ڈیول نیشنلٹی اختیار کی تھی، وہ اگر ڈیزائر کرتے ہیں کہ پاکستان آ جائیں اور اگر وہ پاکستان میں الیکشن لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سرنڈر کرتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ کیا ان کی وفاداری کمزور ہو جاتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتا ہے سب کا میرا تعلق شیعہ کمیونٹی سے ہے۔ میرے چچا کو اور میرے فادر ان لو کو گولی مار دی گئی تھی، جن نے ماری تھی میں ان کا ذکر نہیں کرتا۔ میرے خاندان سے 4 ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے، اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو گئے، تو کیا ان کو میں پاکستانی نہیں مانوں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں، ہزارہ کمیونٹی کے بے تحاشا لوگ آسٹریلیا جا کے بسے ہیں اسی دہشت گردی کی وجہ سے، اور دوسری اکنامک وجوہات ہے، پرسیکیوشن ہے جس کی وجہ سے چھوڑ کے گئے، تو ڈز دیٹ ڈسکوالیفائی دیم؟ اور اگر انہوں نے کوئی چیز، میں فردوس صاحب آتا ہوں ذرا اس کے اوپر، مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ کہنا کہ جی اس کے ذریعے لوگ بخاری الیکٹ کر دیں گے، بھائی دوسری بخاری سے آپ کو دشمنی ہے یا اصول سے دشمنی ہے؟ ٹھیک ہے، اب حمداللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیے میرا سوال وہیں پر ہے کہ جب آپ لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے نا، پی ٹی آئی کا یہ ہے، وہ تان ان کی آپ لوگوں پہ ٹوٹتی ہے، آپ لوگوں سے بات کیجئے آپ کی تان ان لوگوں پہ ٹوٹتی ہے۔ اصل مسئلہ بیچ میں رہ جاتا ہے کہ سیاست کے اندر کرپشن ہے، اصل مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ یہ پیسہ چلتا ہے، سینٹ کے انتخابات میں چلتا ہے، اور یہ اس کے مظاہرے جو ہیں وہ ایک دفعہ کے نہیں ہیں، تواتر کے ساتھ ہیں، کیوں نہیں اصلاح ہونے دیتے؟ دیکھیے ندیم بھائی، بات یہ اصولی طور پر ہارس ٹریڈنگ، خرید و فروخت کے تمام سیاسی جماعتیں خلاف ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب آئیے آج کے ٹاپک پر کہ آج کیوں۔ دیکھیے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے، جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، 65 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، بیلٹ بکس سے جب پیپر نکلے تو جو 45 تھے، جو 50 تھے وہ 65 ہو گئے، جو 65 تھے وہ 50 ہو گئے۔ وہ 14 سینیٹر کیسے وہاں سے اس کی حق میں نکلے وہ بیلٹ پیپر؟ اس وقت وہ کیا کرتے رہے؟ مرد آباد یا زندہ باد واہ واہ کرتے رہے۔ اب یہ بتائیے، جن سینیٹروں نے ضمیر پروشی کی وہ تو گئے جہنم میں۔ مثلا جس نے خرید لیا، جس پر وہ زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، کیا وہ جہنمی نہیں ہے؟ کیوں آپ زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے؟ اس سے پہلے کیوں آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ خفیہ بلیٹنگ نہیں، اوپن بلیٹنگ ہونی چاہیے؟ اس وقت تو آپ واہ واہ کرتے رہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، جب انہوں نے ابھی
ابھی اوپن بیلٹنگ کی بات شروع کی ہے، اس کی بل آپ پڑھیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے سینیٹر کے انتخاب کے لیے تو اوپن بیلٹنگ، لیکن چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے خفیہ بیلٹنگ۔ یہ تضاد کیوں؟ اس میں کیا گڑبڑ ہے، کیا چکر ہے، کیوں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک وسیع اور عریض پیکج لے کے آؤ۔ پرائم منسٹر جو کہ شیخ عثمانی صاحب نے کہا، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے علاوہ باقی سارے خفیہ بیلٹنگ پہ ہوتے ہیں۔ دھاندلی جو 25-18 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، وہاں تو بھی خفیہ بیلٹنگ کی بات ہے، پھر وہ بھی اوپن کر دیں۔ اس تمام ایشوز کو اوپن کر کے ایک کمپریہنسو، ایک جامع اصلاحاتی پیکج لے کے آئے تاکہ اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے۔ ایک منٹ، دوسری بات یہ ہے، آپ نے اس موقع پر جو ویڈیو لیک کی، لیک کرنے والے بھی حکومت، پیسے لینے والے بھی حکومت پی ٹی آئی پارٹی، دینے والے بھی پی ٹی آئی، جس میں آج کا سپیکر، کل کا سپیکر کے پی کے کا، کل کا وزیر اعلیٰ خٹک، آج کا وزیر دفاع، ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو کم سے کم یہ تو دکھائیں یہ قوم کوچ کے پرویز خٹک سے استعفیٰ لی جائے اور اسد قیصر سے استعفیٰ لی جائے، یہ ہمت تو کرے۔ ویلکم بیک۔ شائق عثمانی صاحب، آپ سے دو چیزیں آپ جاننی ہیں۔ ایک جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ یہ توجیہ انہوں نے پیش کی ہے کہ الیکشن نہیں ہے، لہٰذا اس کا اطلاق جو ہے وہ اس پر نہیں ہوتا ہے آئینی شک کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا ایڈوائز کر سکتی ہے، آرڈر دے سکتی ہے، کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ الیکشن کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جب کچھ لوگ ووٹ ڈال کر کے کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں، تو اس کو الیکشن کہتے ہیں۔ تو سینٹ کا الیکشن میری نظر میں تو الیکشن ہوتا ہے، اور وہ تو سپریم کورٹ میرے خیال میں اسی نتیجے میں پہنچے گی کہ یہ بصورت الیکشن ہے، اور اگر الیکشن ہے تو سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اگر پبلک چاہتی ہے اور اگر پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ وہ بدل دیا جائے، چینج کر دیا جائے، بصورت کوئی قانون ایسا نہیں ہے، کوئی آئین ایسا نہیں ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا، اور اس میں امینڈمنٹ کرنے کے طریقے موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے آئین میں بھی موجود ہے، 2/3 میجورٹی سے آپ ہر ایک چیز بدل سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسی امینڈمنٹ لے کے آتے جو کہ لے کے آ رہے تھے اسمبلی میں، لیکن اس میں انہوں نے جو امینڈمنٹ کرنے کے لیے جو سیاسی محرکات ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کیے انہوں نے، کیونکہ جو امینڈمنٹ کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، ان کا کانفیڈنس لینا پڑتا ہے، ڈسکشن کرنی پڑتی ہے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب 18th امینڈمنٹ آئی تھی، جو 18th امینڈمنٹ آئی تھی وہ تو تقریباً ایسا ہوا کہ سارے پروونسز کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا، اور یہ کس طرح سے پاس ہوئی آپ دیکھ لیجئے۔ کیا کارنامہ تھا اس حکومت کا جس نے یہ پاس کروایا؟ انہوں نے سب کو ملا کر کے یہ پاس کروا دیا۔ اسی طریقے سے اس میں بھی امینڈمنٹ آ سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشن میں بہت ہی کرپشن ہوتی ہے، سوائے سینٹ میں نہیں، ہر ایک الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے، لوکل باڈیز کے الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے، ہر قسم کے الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے جس سے کہ وہ ختم ہو جائے، بصورت کریں آپ، لیکن اس کے لیے ایک آئین میں امینڈمنٹ کریں، اور امینڈمنٹ کرنے کے لیے جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ آپ لاسٹ منٹ پہ الیکشن سے ایک ہفتے پہلے آپ کہیں کہ جی یہ امینڈمنٹ ہے یہ کر دو، کوئی بھی نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنے مفاد چاہیے۔ تو یہ چیز ہے، تو میرے خیال میں اس میں کچھ سیاسی غلطیاں پی ٹی آئی سے۔ اب اس میں فردوس شمیم نقوی صاحب، چونکہ وقت کم ہے، ذرا جلدی سے جواب دیجیے گا، جو یہ ساری صورتحال ہے یہ دکھائی یہ دے رہا ہے، اگر میں شائق عثمانی صاحب کی بھی بات کو اس میں ڈال لوں، کہ یہ سارا طرز عمل جو ہے یہ بالغ النظری پر مبنی نہیں ہے، یہ بس کوئی جیسے بچگانہ ایک طرز عمل ہوتا ہے وہ ہے، اور ایک خواہش کے لیے بس شد و مت سے ہو رہا ہے۔ نہیں سر، آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود یو۔ ایک تو شائق عثمانی صاحب شاید انفارم نہیں ہے، یہ آئینی ترمیم 10 اکتوبر سے اسمبلی میں پڑی ہے۔ دوسری یہ کہ اپوزیشن کو جب بھی کوئی بل آتا ہے اس میں صرف ایک لفظ تبدیل کیا گیا ہے، سیکرٹ کو بجائے اوپن بیلٹ کیا ہے۔ اگر اپوزیشن کوئی چیز چاہتی ہے تو ان کو امینڈمنٹس پیش کر دینے چاہیے تھے کہ جی یہ امینڈمنٹس ہم چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے تمام راستے بند کر دیے، یہ اپنے آپ کو بند گلی میں لے کے جائے۔ جو ہے
وہ ہمیں ووٹ دیں گے یا انڈیپینڈنس کو ووٹ دیں گے تو یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ووٹ چرایا گیا ہے، اسے کہ ہم نے تو آج آفر دیے کہ اوپن بیلٹ کر لو کل اس میں حافظ صاحب میرے پاس بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے. دیکھیے گزارش یہ کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ ایک مثبت چیز ہو سکتی ہے. تو اپوزیشن جو ہے وہ لڑائی لڑتی ہے، اس کا حق ہے وہ لڑائی لڑنا، لیکن بہت ساری چیزوں کو صرف مفادات کی اینک سے بھی تو دیکھا نہیں جانا چاہیے. لیکن ندیم بھائی مفادات کی بات نہیں ہے. آخری جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں تو 2.5 سال آپ سوئے ہوئے تھے، 2.5 سال آپ آرام فرما رہے تھے. کیا ضرورت پیش ہے ابھی اچانک کبھی سپریم کورٹ بھاگنا، کبھی ادھر بھاگنا، کبھی ادھر بھاگنا، کبھی ہاتھ پاؤں لگانا؟ دیکھیے بنیادی طور پر بات یہ ہے ان کی اپنے امیدواروں کو ان کے اپنے اراکین اسمبلی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا یہ پیکج جو سینٹ الیکشن اوپن بلیٹنگ کی بات ہوتی ہے یہ اپنے پیاروں لاڈلوں کو سینٹ میں لانے کے لیے ہو رہی ہے، یہ شفافیت کے لیے نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ میں پریس ووٹر لوگ نہیں ہونا چاہیے، گراس ووٹر کارکن ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں سلیکٹڈ اور امپورٹڈ نہیں ہونی چاہیے. یہ امپورٹڈ سلیکٹڈ سیاسی خانہ بدوشوں لوٹوں کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ جو پیکج ہے سینٹ الیکشن اوپن بلیٹنگ کا یہ اس مقصد کے لیے. دوسری بات ہے یہ شفافیت کی بات کرتے ہیں. یہ جو وزیر قانون تھا جو پیسے تقسیم کرتے ہیں اسپیکر ہاؤس میں وہاں KPK میں 2018 میں، یہ تو قومی وطن پارٹی کا تھا، شرپاؤ کے پارٹی کے. آپ نے ٹکٹ دیا اس کو، اس وقت انہوں نے فارغ کیا تھا، آپ نے لایا اس کو، آپ نے وزیر بنایا اس کو. کیوں لایا آپ نے؟ وزیر بنا. یہ اس پر بحث لمبی ہو سکتی ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب، اور بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.